زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، جس طریقے سے عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ آج اس مختصر خطبہ جمعہ میں
جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے مخلص لوگوں کی نشانیاں۔ در حقیقت اخلاص اسلام کا ایک ایسا اہم حصہ ہے کہ یہ توحید کا اٹوٹ حصہ کہ اخلاص کے بغیر انسان کا کوئی چھوٹا بڑا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص یعنی خالص، خالص یعنی ہر برائی سے، ہر بد نیتی سے، ہر بری عادت سے، یا پھر کسی اور کو اس میں شریک کیا جائے اس سے پاک ہو، اس کو خالص کہتے ہیں۔ اور اخلاص کا معنی یہی کہ جس طریقے سے آپ اپنے گھر میں مثال کے طور پہ دودھ استعمال کرتے ہیں، ملک استعمال کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خالص دودھ آئے، پیور دودھ آئے، اس میں ایک خطرہ پانی کا بھی نہ ملا ہو، حلال چیز کا بھی نہ، حرام تو چھوڑ ہی ڈالو، حرام چیز کا تو ملنا چھوڑ ہی ڈالو، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں حلال چیز بھی یعنی پانی حلال ہے، پانی بھی نہ ملا ہو، ایسے دودھ کو اب خالص سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، وہ عمل اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو ہمارا اخلاص مکمل ختم پہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم وہ عمل صرف اللہ کے واسطے کرنے والے ہوتے ہیں، کسی کو دکھانے کے واسطے نہیں، تو پھر وہ مکمل اخلاص والا عمل ہوتا ہے۔ یہ اخلاص، اور اخلاص کا کیا مرتبہ معلوم آپ کو؟ توحید کا اہم حصہ اخلاص کیا؟ وہ یہ کہ انسان اگر ایک چھوٹا عمل کر دے، ایک چھوٹا عمل کر دے، معمولی سے معمولی عمل کر دے، اور وہ عمل اخلاص کے ساتھ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ چھوٹے عمل کو قبول بھی کر لیتا ہے اور کئی گنا بڑھا کر نیکیاں دے دیتا ہے صرف اخلاص کی بنیاد پر۔ اور اگر کوئی ہم میں سے بڑے سے بڑا عمل کر لے، کروڑوں روپیہ خیرات کر دے، حج و عمرے کو چلے جائے، یا پھر کوئی اور بڑا عمل، یا جہاد فی سبیل اللہ کر دے، یا اپنے آپ کو شہید کروا دے اللہ کی راہ میں، اگر وہ عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو پھر اللہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بڑے سے بڑے عمل کو بھی رد کر دیتا ہے۔ قل ان الصلاۃ ونسکی، کیا کہا رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کہا، ایک مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، جب اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے، تو پھر یہ مومن کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، مولا نماز پڑھ رہے ہیں تجھ کو خوش کرنے کے واسطے، روزے رکھ رہے ہیں اللہ تیرے واسطے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں اللہ تیرے واسطے کر رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کا کوئی مقصد نہیں، اللہ جیتے بھی ہیں تیرے واسطے، وہ ممات مرتے بھی ہیں تیرے واسطے۔ یہ اخلاص اور یہ اخلاص کی اہمیت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نسائی کی صحیح روایت۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں جانے کی نیت کرتا ہے، اللہ اکبر، معلوم ہے جہاد کیا ہے؟ جہاد میں نکلنا کیا ہے؟ بہت بڑا عظیم عمل ہے اسلام کے اندر، ہاں بڑے عملوں میں سے ہے۔ شہید کیا؟ خطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ کیا شہید؟ کہ وہ شہید جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان کو قبروں میں روزی دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ کیا شہید؟ جس کو کل قیامت کے دن حور کے ساتھ نکاح اللہ خود کروائے گا، اللہ اکبر۔ یہ جہاد کا مسئلہ۔ کہتے ہیں حضرت ابو امامہ
نسائی کی روایت میں ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں جانے کی نیت کرتا ہے، اور اس کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے اور شہید بھی ہو جائے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی چاہت رکھتا ہے کہ ذرا اس کے بہادری کے چرچے بھی ہو جائیں۔ اللہ اکبر! کیوں نکلے اللہ کے واسطے، مرنے کے واسطے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے واسطے۔ یا رسول اللہ، ایک آدمی نکلنا چاہتا ہے جہاد میں، لیکن اس کی نیت یہ ہے مر تو جائے وہ اللہ کے راستے میں، وہ میدان جہاد میں قتل کر دیا جائے اللہ کے واسطے، ساتھ میں اس کی یہ نیت بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بہادری کے چرچے بھی ہو جائے۔ یا رسول اللہ، ایسے شہید کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیء لہو اشیء لہو اشیء لہو، 3 دفعہ فرمایا ایسے شہید کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے شہید کے پاس اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اخلاص، یہ جو اخلاص ہے، اس کے بغیر کوئی چھوٹا بڑا عمل قبول نہیں۔ انسان اپنی جان بھی دے دے اگر اخلاص نہیں۔ اسی لیے بڑی مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ اللہ اکبر! میرے بھائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، یہ عام لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ گھر میں جب 2 بھائی ہوتے ہیں، بڑے بھائی کو ڈانٹا جاتا ہے، کمانا ہے، چھوٹے تم بھی سدھر جاؤ۔ ہاں، تم چھوٹے ہو اس لیے تم پر ذری نرمی بڑھتی جا رہی ہے، وگرنہ جس بات کی اجازت تمہارے بڑے بھائی کو نہ دی گئی، تمہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ بڑوں کو ڈانٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ذرا چھوٹے بھی سمجھ جائیں۔ امت کے بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے اپنی یہ حدیث میں کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن جب جہنم بھڑکائی جائے گی تو سب سے پہلے یہ 3 قسم کے لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائیں گی۔ نمبر 1 وہ ہوگا جو دین کا عالم ہوگا، جو دین کا داعی ہوگا، پوچھا جائے گا کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، اللہ میں نے تیرے قرآن کا علم حاصل کیا، اللہ میں نے تیرے قرآن کی تلاوت کی، اللہ میں نے کتابوں کی تلاوت کی، اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر! دوسرا وہ ہوگا جو شہید ہو کر آئے گا۔ اللہ اکبر! ہاں، شہید آئے گا۔ نبی کہتے ہیں شہید، امت کے بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ، شہید کیا کر کے آئے؟ یا اللہ، جو جان تو نے مجھے دی تھی میں نے تیری راہ میں قربان کر دی، میں نے تیرے واسطے قربان کر دی۔ اللہ کہتے ہیں تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر! تیسرا وہ آئے گا جو سخی ہوگا، پیسہ خرچ کرنے والا، خیرات کرنے والا۔ کیا کر کے آیا بندے؟ اللہ جو تو نے دولت دی ہے وہ دولت کو لوگوں میں لٹا کے آیا ہوں، تیری راہ میں دولت کو لٹا۔ کہا نہیں تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر! تو عالم، تو قاری قرآن، تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، جا دنیا میں تیرا بدلہ ہو گیا۔ تو شہید، تو چاہتا تھا تیری بہادری کے چرچے ہو جائے، جا تیرے چرچے ہو گئے۔ تو سخی، تو نے پیسے خیرات کیے ہیں، جا دنیا کے اندر تیری ساری واہواہی ہو گئی، لوگوں نے کر دی، آج تیرا کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ اکبر! اسی لیے نبی کریم کی ایک حدیث ہے، اخلاص کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھو، عمل کے معاملے میں اخلاص کی اہمیت۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان کروائیں گے۔ ہوتے ہیں نا اعلان، ہوتے ہیں نا، آج بھی اعلان ہوتے ہیں۔ اعلانات کا طریقہ ہوتا ہے، اشتہاروں کے اندر اعلان ہوتے ہیں، اعلانات باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ اعلان کل قیامت کے دن کے کئی اعلانوں میں سے ایک اعلان یہ بھی ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے یہ اعلان کریں گے، اے لوگو، دنیا کے اندر
جن کو خوش کرنے کے واسطے عمل کیے تھے آج بدلہ بھی انہیں سے لے لو, اللہ کے پاس کوئی بدلہ نہیں. اللہ اکبر. کس کو خوش کرنے کرے تھے؟ دنیا والوں کو خوش کرنے, دنیا والوں کے سامنے نیک بننے, ہاں ہاں, پیسہ کمانے, عزت کمانے, رتبہ کمانے, پوسٹ کمانے, کیا دنیا کمانے کے واسطے یا دنیا کی عزت کمانے کے واسطے؟ جن کو خوش کرنے کے واسطے عمل کیے ہو, کل فرشتے اعلان کریں گے میدان محشر, جو عمل اخلاص سے خالی ہوگا پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا. آج کے خطبے میں آپ لوگوں کو 3 نشانیاں بتاؤں گا انشاءاللہ. 3 نشانیاں. اگر خود مخلص بننا چاہتے ہیں, یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو, اور مخلص لوگوں کی تلاش میں ہیں تو جن لوگوں کے اندر آپ کو یہ نشانیاں دکھتی ہیں, ایسی نشانیوں کی بنیاد پر ان کو اپنا تم دوست بناؤ. ہاں, جج مت بنو, جج مت بنو نشانیوں کی بنیاد پہ کہ تمہارے اندر یہ نشانیاں نہیں تو تم مخلص نہیں. کسی کو جج بننے کے لیے یہ نشانیاں نہیں بتائی جا رہی ہے, کسی کو جج کرنے کے لیے نشانیاں نہیں بتائی جا رہی ہے. اگر پیدا کر سکتے ہو یہ صفات, یہ کوالٹیز, یہ نشانیاں خود کے اندر پیدا کرو, اور لوگوں کے اندر نظر آ جائے, فوراً ایسے لوگوں سے دوستی کر لو کیونکہ یہ مخلص لوگ ہیں, اللہ کی زمین پہ چلنے والے. آؤ, سب سے پہلی نشانی جو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پہلی نشانی مخلص لوگوں کی کیا ہوتی ہے. اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں, جو اللہ کے واسطے اسلام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, جو اللہ کے واسطے مسلمان ہوتے ہیں, جو اللہ کے واسطے مومن ہوتے ہیں, جو اللہ کے واسطے دین اسلام کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی چھوٹے بڑے کام میں فرق نہیں کرتے. جو کام کرنے کا موقع ملتا ہے, جو چھوٹا عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے, وہ عمل پہ آ جاتے ہیں, وہ ہر عمل کرنے پہ آ جاتے ہیں. کل ان کو موقع ملے مسجد کی جھاڑو مارنا ہے, یہ مار دیتے ہیں. یہ مسجدوں کی جو ہے نا خدمت کرنے پہ آ جائیں, یہ کرنے پہ آ جاتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتے کہ یہ کام میری شان کے لائق نہیں ہے, یہ کام میرے لائق نہیں, نہیں نہیں نہیں, بلکہ خالص مومن, مخلص مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے. آؤ ذرا دیکھو, صحیح بخاری کے اندر کتنی روایتیں آپ کو مل جائیں گی, نبی کی سیرت پڑھو کتنی باتیں آپ کو مل جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں ہے, مکہ کے اندر نبوت کی زندگی گزارے, ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ کو. پہلا سال ہے, ہجرت کا پہلا سال ہے, کہاں مسجد بنانا ہے, کہاں یہاں پر یہ یتیم بچوں کی زمین ہے, لو پیسے دو ان کو, ان سے زمین خریدو. زمین خریدی گئی یتیم بچوں کی. آج جو ہم مدینہ جاتے ہیں نا, ہاں مدینہ جو جاتے ہیں, مدینہ کی مسجد کی بنیاد ہجرت کے پہلے سال نبی محترم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے. ہاں, مدینۃ المنورہ, ہاں یثرب کی سرزمین پہ. کہا اب یہاں مسجد بنائیں گے, مسجد بن رہی ہے, مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے. جی جناب, میں صدر, میں سیکریٹری, میں 10 لاکھ ڈونیشن دے دیا, میں ٹرسٹی, میں اونچے عہدے والا. آؤ, ایک سچے مخلص مسلمان کی نشانی کیا ہوتی ہے نبی کریم نے کر کے بتائی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, وہ یتیم بچوں کی زمین خریدی گئی ہے, تعمیری کام شروع ہے مدینے کی سرزمین پہ. وہ مدینے کی مسجد ہو, وہ مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی ہے. صحابہ کرام مزدور بنے ہیں. اللہ اکبر. وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی, ابو بکر صدیق مزدور بنے ہیں, عمر بن خطاب مزدور بنے ہیں, عثمان ابن عفان, یہ سارے صحابہ ہیں مزدوری کر رہے ہیں. بلال ہے مزدور بنے ہیں. یہ صحابہ تو صحابہ کیا دیکھتے ہیں, نبی کریم بھی اپنے کندھوں پر مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں. اللہ اکبر. مخلص مسلمان کوئی چھوٹے کام کو چھوٹا نہیں سمجھتا.
ہر نیک عمل جس میں نیکی مل سکتی ہے یہ فوراً کر گزرتا ہے، فوراً کر گزرتا ہے۔ کیسی مثال دیکھو آپ نبی کریم کی، کیسی مثال۔ حضرت برا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندق پڑھے، جنگ خندق کے بارے میں پڑھے، غزوہ خندق کے بارے میں پڑھو نہ جا کر، پڑھو جا کر۔ امت کا عجیب و غریب رونا ہے، انہیں دشمن انہیں دشمن انہیں دشمن، سب دشمن مل کے ہم کو مارنے آ رہی، ہم کیا کرنا؟ جاؤ جنگ خندق پڑھنا جا کے۔ جنگ خندق کا وہ موقع تھا کہ سارے دشمن ایک جگہ جمع ہو گئے، یہود النصارہ، مشرکان مکہ، اطراف و اکناف کے جتنے قبائل تھے وہ سارے جمع ہو گئے، ایک ساتھ طاقت کے ساتھ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے۔ سلمان فارسی نے ایک بہترین تجویز رکھی، کہا یا رسول اللہ مدینے کے اطراف میں خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے۔ ان کے مشورے پر عمل کیا گیا، خندق کھود رہے ہیں۔ کون کھود رہے ہیں میرے بھائی؟ کس کے ہاتھ میں سبل ہے؟ کس کے ہاتھ میں پھوڑا ہے؟ کس کے ہاتھ میں گمپیں اٹھ رہی ہیں؟ کون پتھریں اٹھا رہے ہیں؟ جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے وہ جو ہے نا کام کر رہے ہیں، دنوں رات کام کر رہے ہیں۔ سارے صحابہ خندق کھودنے میں لگے ہیں۔ کیسا خندق کھود رہے ہیں کہ بھوکے پیٹ خندق کھود رہے ہیں۔ حضرت برا کہتے ہیں میں ایک راستے سے گزر رہا ہوں، سارے صحابہ کام پہ ہیں، یہاں تک کہ ہمارے سرتاج نبی محترم بھی کام پہ لگے ہیں، وہ بھی خندق کھود رہے ہیں۔ حضرت برا کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے کھودتے میں نے دیکھا نبی کے پیٹ پر اتنی مٹی جمع ہو گئی کہ نبی کا پیٹ مٹی سے ڈھک گیا۔ اللہ اکبر، مٹی میں کام کر رہے ہیں نبی کریم۔ ہاں ہمارا معاملہ تو ہم تو اپنی چپل سیدھی نہیں کر سکتے۔ جی جناب، شان نہیں صاحب، عزت کی جو ہے نا ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت کم ہو گئی، ان کی چپل انہوں درست کر لی۔ آج کل تو خانقاہی نظام ہے صاحب، اب بولیں گے تو پھر مسلک کی بات ہوگی۔ ہاں درگاہی نظام، خانقاہی نظام، ایسا خطرناک اور گھٹیا نظام جس کو دیکھ کر آپ کے آنکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور جو کام یہ پردوں کے پیچھے کیا کرتے تھے، آج کل تو یہ درگاہی نظام کے معاملے میں سب آ کر ویڈیو میں بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ ایک محفل ہے، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں، کوئی ہاتھیں پٹک رہا ہے، کوئی پیر پٹک رہا ہے، کوئی وہاں سے کلاٹیاں لگا رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے۔ کیا نظام صاحب، یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر ایک حضرت بیٹھے ہیں، ایسا ان کے سامنے سلام کرتے کرتے آنا، ان کو پیٹھ بتائے بغیر چلے جانا، یہ کون سا نظام ہے صاحب؟ یہ کون سا نظام ہے؟ جب وہ کہیں دعوت میں آ جائے ان کے قدموں پر گرتے چلے جانا، یہ کون سا نظام ہے صاحب؟ نہیں، بلکہ اصل مخلص مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ سادگی پسند ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ محفل میں جانے کے بعد اس کی عزت کریں۔ نہیں، باتوں باتوں میں ایک بات آ گئی تو یہ بھی سن لو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے فتنوں کی طاقت ڈبل ہو گئی۔ جی، فتنے پھیلنے کی جو طاقت ہے وہ دگنی ہو گئی۔ پہلے ایک فتنہ کہیں ہوا، زیادہ لوگوں میں پھیلے تک وہیں ختم ہوتا تھا۔ 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، وہ کنٹری، یہ ملک، وہ شہر، یہ شہر میں پھیلے تک ختم ہو جاتا تھا مسئلہ۔ اب وہاں مکمل بھی نہیں ہو رہی بات، یہاں پر آ جا رہی، پھر پھیل رہی معاشرے کے اندر۔ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں پر یہ کہا گیا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جہاں پر قرآن نے کہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جہاں پر کہا گیا تھا ادعونی استجب لکم، وہاں پر کوئی مولانا کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، بڑی جرت کی بات کی انہوں نے، بڑی ہمت کی بات کی، کہیں انہیں اس بات کا خوف کھانا چاہیے کہ زمین پھٹے اور وہ اندر دھس جائیں۔ کیا ان کے کلیجے کانپتے نہیں؟ کیا ان کے دل گھبراتے نہیں؟ کیا ان کے پیروں میں تھراہٹ نہیں آتی ایسی باتیں کرنے سے کہ جہاں اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو، تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور وہ مولوی کہتا ہے اس اسٹیج پر کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے، لوگوں درگاہوں میں آ کر دعا کرو، درگاہوں میں دعا قبول ہونے کی گارنٹی ہے، مسجد میں دعا قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بے غیرتی کی بات ہے یہ، ہاں کتنی بے غیرتی کی بات ہے یہ، کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں، لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں۔ اور کون سا نظام، کون سی درگاہ کا نظام جناب؟ یقین جانو بہت احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، وگرنہ اگر ایسی بیتوکی باتیں عام کرنے لگو گے تو زبان ہمارے منہ میں بھی ہے، نہ جانے پھر وہ پردے کی پیچھے کی باتیں ہم بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ یقین جانو کتنا معاملہ اور فساد ہوگا زمین پر، ہم احتیاط چاہتے ہیں۔ ہم نے ویڈیوز کے اندر ایک اور ویڈیو بھی دیکھا، صرف وضاحت کے واسطے کہہ رہا ہوں، صرف وضاحت کے واسطے کہہ رہا ہوں کہ درگاہی نظام کے اندر یہ جو مرید بنانے کا نظام ہے، کہیں پر جھوٹا پیالہ پلا کر جو ہے نا مرید بنایا جاتا ہے، کہیں پر جھوٹا نوالا کھلا کر، کہیں پر جو ہے نا چادر اڑا کر، کہیں پر کچھ اور کر کے، اور ایک چیز ہم صرف سنتے تھے اور ویڈیو کی شکل میں ہم نے دیکھی، ہمارے آنکھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے عجیب و غریب لوگ ہیں، کتنے بے حیائی کے کام کرتے ہیں، کتنی گندی حرکت کرتے ہیں کہ ایک پیر ہے جو کسی اپنے مرید کو اپنی مریدی دینے کے واسطے وہ اپنی زبان کو باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے تم میری زبان کو چوسو تم میرے مرید بنو گے۔ استغفر اللہ، کتنی گھناؤنی بات ہے یہ، شرم نہیں آتی؟ بھائی پردے کے پیچھے تم کیا کرتے کیا نہیں کرتے تم جانے، تمہارا عمل جانے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، لیکن یہ گندے کام لوگوں کے سامنے کرو گے پھر ہم اس کا جواب دیں گے ضرور انشاءاللہ، مخالفت کریں گے ہم اس کے، یہ برداشت نہیں ہمیں۔ یہ زبان چوسنا اسلام کا حصہ نہیں، مریدی کے واسطے ہاں یہ سب اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ نہ تو صحابہ نے کیا، نہ تابعین نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ اور محدثین نے کیا۔ کتنی عجیب بات ہے میرے بھائی، کتنی عجیب بات ہے۔ مخلص لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی مخلص لوگوں کی، پہلی نشانی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوٹا نہیں سمجھتے بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو معمولی اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ کون ہے یہ شیروں کے شیر عمر بن خطاب ہے۔ اللہ اکبر، امیر المؤمنین ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عروہ بن زبیر امیر المؤمنین کو کیا حال میں دیکھتے ہیں؟ حضرت عروہ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ وقت کے خلیفہ ہوتے ہوئے اپنے کندھے پر پانی کا ڈبہ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاں پانی کا مشکیزہ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین معمولی بات نہیں ہے، پانی کا مشکیزہ کندھے پر رکھ کر لا رہے ہیں۔ کہا امیر المؤمنین کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ کے خدام ہیں، ہاں آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے شان کے لائق نہیں کیا پانی بھرے؟ کہا اے عروہ سنو، آج کئی دنوں سے میرے پاس کئی عزت دار لوگ آ کر بیٹھ رہے ہیں میٹنگوں کے اندر، کئی بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں مجھ سے ملاقات کرنے کے واسطے،
جب وہ جماعتیں آنی شروع ہوئی ذرا میرے دل میں فخر آیا، اس لیے پانی اٹھا کر فخر توڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ اخلاص ہوتا ہے، یہ مخلص شخص کی نشانی ہوتی ہے، یہ مخلص مسلمان کی علامت ہوتی ہے کہ وقت آنے پر یہ اپنی چپلیں بھی سیدھی کرتا ہے، یہ مسجدوں کو جھاڑو بھی لگواتا ہے، ہاں یہ نیچے بھی بیٹھ جاتا ہے، جہاں عام بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے جہاں پر عام بیٹھتے ہیں وہاں پر میں نہیں بیٹھتا، پھر ہم تو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں، اخلاص والا وہ ہوتا ہے جو کوئی اچھے عمل کو، چھوٹے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ پہلی نشانی۔ اور میرے بھائی، اگر میں مخلص لوگوں کی مثالیں دینا شروع کروں، حالانکہ طبیعت صحیح نہیں ہے تقریباً 4-5 دن سے، باوجود اس کے اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے کھڑے ہو گیا کہ ارادہ تو بہت تھا کہ ایسے علماء کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ تھوڑا آپ کو پتا چل جائے کہ کیسے کیسے ہیرے گزرے ہیں امت مسلمہ کے اندر، کیسے کیسے جیالے گزرے ہیں امت مسلمہ کے اندر۔ آئیں ایک مثال رکھ دیتا ہوں۔ کون ہے یہ حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محدث ہے، یہ درس دیتے ہیں صحیح بخاری کا، صحیح بخاری کی کتاب پڑھاتے ہیں مدرسے میں۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صبح سے شام تک مدرسے میں بچوں کو بخاری کا درس دیتے اور شام کے وقت ریلوے اسٹیشن کو جاتے، وہاں پر لوگوں کا سامان اٹھا کے کولی کا کام کرتے اور جو پیسے بنتے وہ پیسے لا کر مدرسے کے بچوں پر خرچ کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ روزانہ کا معمول کسی کو پتا نہیں۔ روز یہ شیخ الحدیث ہے، یہ محدث ہے، یہ بڑا عالم ہے، لیکن رات کے وقت یہ کولی کے کام پہ جاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کا سامان اٹھا کر لاتے ہیں۔ لوگوں کو پتا نہیں۔ ایک دن یہ ہوا، ایک طالب علم نیا ایڈمیشن کہیں اور سے سفر کر کے آیا، رات کے وقت باہر نکلا، سامان اٹھانے کے لیے کولی ڈھونڈا، ایک بزرگ دکھے، کہا سامان اٹھاؤ، سامان اٹھائے، سیدھے مدرسے میں لائے، چھوڑ دیا، بچہ رہ گیا۔ دوسرے دن جب کلاس کا وقت ہوا، جب شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ آ کر اپنی مسند پر بیٹھے، جب وہ درس بخاری شروع کی، طالب علم نے کہا اللہ اکبر، کل رات کو جس بندے نے اپنے کندھوں پر میرے سامان کو اٹھا کے لایا یہ تو وہی شیخ۔ اللہ اکبر۔ یہ مخلص مسلمان ہوتے ہیں، یہ مخلص مسلمان۔ سب مسلمانوں کی بات کر لو بھائی، آپ کی میری سوپ کی دین کی خدمت آئی تو اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے چنتے ہم کام۔ جی جب دین کی خدمت آتی تو آپ کو آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے وہ حساب سے آپ کام چنتے۔ آپ کو ذرا تھوڑا آپ کے سٹینڈرڈ سے کم والا کام دے دیا گیا، یا تو آپ نہیں کرتے یا تو آپ ناراض ہو جاتے۔ نہیں، کل کے دن وقت آیا، آپ کو کہا گیا، مجھ کو کہا گیا کہ بھائی مسجد کے اندر آپ کو چپلیں سیدھی کرنے کی جو ہے نا ذمہ داری دی جاتی ہے، ضروری ہے کہ میں چپلیں سیدھی کروں۔ جانمازیں سیدھی کرنے کی آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے، ضروری ہے کہ بغیر چوں اور چرا کے اگر اخلاص ہے، اگر للہیت ہے میرے اندر، میں کروں گا۔ پہلی صفت مخلص لوگوں کی کیا ہے بولو؟ ہر چھوٹا عمل کر گزرتے ہیں، چھوڑتے نہیں چھوٹا سمجھ کر۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی اللہ تبارک و تعالی یہ نشانی کا ذکر سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں کرتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کی بات میں نے آیت پڑھی، پڑھو گھر جا کر۔ ہاں ذرا یہ عادت بھی ڈالو، خالی بیٹھ کے منڈی ہلا کے چلے جانے کی صفت اچھی نہیں ہے۔ جو سنتے ہیں اس کو ریوائز کرنا، ریپیٹ کرنا،
عمل کرنا, یاد رکھنا, گھر میں جا کے ڈسکس کرنا. بھائی گھر جاتے ہوں گے نا نماز پڑھ کے, جمعے کے دن کھٹی دال کھانا گوشت بنتا ہوں گا گھر پہ, آؤ بھائی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں گے سب کے ساتھ, کھاتے کھاتے ڈسکس کرو, امی جان آج خطبے میں یہ سماعت کر کے آیا ہوں. بیوی سے کہو, بہن سے کہو, بیٹیوں سے, گھر میں بچوں سے ڈسکس کرو یہ بات پر. سورہ مومنون کی آیت نمبر 60, بولو 60, سورہ مومنون 23 نمبر کا سورہ, اس کی آیت نمبر 60. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب یہ خیرات کرتے ہیں, والذین یؤتون, جب یہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, جب یہ خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, ان کے دل تھرا جاتے ہیں. یہ ہیبت کے مارے, یہ خوف کے ساتھ خیرات کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے ہم کو پلٹ کر. یہ ڈرتے ڈرتے خیرات کرتے ہیں, یہ ہیبت کھاتے ہیں خیرات کرنے کے بعد. یہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور نیک عمل کرنے کے بعد ڈر اور خوف کے ماحول میں بھی ہوتے ہیں. یہ نیک عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے. یہ ہیبت کے مارے, یہ خوف کے مارے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ, یہ کون لوگ ہیں جو نیک عمل بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں؟ کیا یہ شرابی لوگ ہیں کہ نیک عمل کرے, شراب پیے پھر ڈر رہے ہیں؟ کیا یہ چوری کرنے والے چور لوگ ہیں کہ نیک عمل کرے, چوری کرے پھر ڈر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ, کیا یہ شرابی ہے, کیا یہ چوری کرنے والے ہیں؟ یہ کون ہیں جو نیک عمل بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں؟ کہا عائشہ یہ کوئی چوری کرنے والے نہیں ہیں, یہ کوئی شراب پینے والے نہیں ہیں. عائشہ یہ نماز پڑھنے والے ہیں, یہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں. عائشہ یہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ اللہ کہیں ان کی نماز کو قبول نہ کرے. یہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ جو صدقہ انہوں نے کیا ہے کہیں اللہ اس کو قبول نہ کرے. اللہ اکبر. ہاں, نیک عمل کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر, اللہ تیرے عاجز بندے ہیں, اللہ ہماری تو نیکی کو قبول کر لے, یہ دعا کرنے والے. ہاں, ایسا نہیں میں 5 عمرے کر لیا, میں 2 لاکھ کی زکوٰۃ دیتا ہوں, نہیں میں روز تہجد پڑھتا ہوں, نہیں, کسی پر فخر نہیں کر سکتے, کسی پر تکبر نہیں کر سکتے. نیک عمل کرنے کے بعد مخلص لوگوں کی یہ نشانی ہے میرے ساتھیوں کہ نیک عمل کرنے کے بعد مخلص مسلمان اور سہم جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. جیسے تم کہیں پر گورنمنٹ آفس میں ایک اپلیکیشن دیتے ہو, قبول ہوگا نہیں ہوگا تمہیں معلوم نہیں ہے, ریجیکٹ ہوگا ایکسپٹ ہوگا تمہیں معلوم نہیں ہے, تم تشویش میں رہتے ہو. ایسے ہی جب تم نیک عمل کرتے ہو اللہ سے دعا کرنا چاہیے, اللہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہے وہ اللہ تو اپنے رحم سے معاف کر دے, اللہ ہمارے نیک عمل کو تو قبول فرما لے. ہاں, مطمئن نہیں ہو جانا, فخر نہیں کرنا نیک عمل کر کے. مخلص لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے ہیں. نیک عمل بھی کرتے ہیں, لوگوں پر جتاتے نہیں کہ میں نیک عمل کرتا ہوں. ہاں, نیک عمل بھی کرتے ہیں پھر سخت بھی ہیں. نہیں, نیک عمل کرنے کے بعد جو شخص تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ جھک کر جینے والا ہو, نرمی کے ساتھ رہنے والا ہو, پھر خوف بھی اس بات کا ہو اس کو کہ کہیں اللہ میرے عمل کو قبول نہ کرے, پھر یہ مخلص لوگوں کی نشانی. کس کی بات صاحب؟ اللہ اکبر. اپنا تو مسئلہ کیا ہے, مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے تو سمجھ رہے ہیں سیدھا جنت میں جانے والے ہیں صاحب, سیدھا جنت ہی اپنے کو شارٹ کٹ ایسا دکھ رہا, پیچھے کے دروازے سے سیدھا اپنے کو ڈال دیتے جنت میں. ارے کیا عجیب تماشا ہے مسلمانوں کا. کس کی بات کرنے لگا ہوں؟ یہ صحابہ کی بات کرنے لگا ہوں. یہ کون سے صحابہ ہے؟
یہ وہ صحابہ ہے جن کو اللہ کے نبی نے آوازیں دی تو یہ اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کے سیدھے میدان کارساز میں کود پڑنے والے ہیں، اپنی نویلی دلہنوں کو چھوڑ کر سیدھے جہاد میں آنے والے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر سیدھے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والے ہیں۔ یہ حنظلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے سے جا رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ نافقہ حنظلہ۔ ایمان کی چنگاری دل میں کتنی کہ نبی کی ایک آواز پر اپنی جان کی قربانی دینے کا ارادہ ہے، لیکن کیا اعلان کر رہے ہیں اتنے ایمان کے باوجود؟ حنظلہ منافق ہو گیا۔ ادھر سے ابو بکر صدیق آئے، کہا حنظلہ کیا ہو گیا؟ کہا اے ابو بکر لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ کہا کیوں ایسے تمہیں لگتا ہے؟ کہا جب نبی کی مجلس میں جاتا ہوں تو ایمان ایسا ہو جاتا ہے کہ تازہ ہو جاتا ہے، جب بیوی بچوں میں چلے جاتا ہوں تو پھر نبی کو بھول جاتا ہوں، کچھ دیر کے لیے وہ باتیں نکل جاتی ہے ذہن سے۔ کہا اے حنظلہ جو تمہاری حالت ہے وہی میری حالت ہے، کیا میں بھی منافق ہو گیا؟ اللہ اکبر، آؤ نبی کے پاس چلتے ہیں۔ یہ دونوں صحابہ گئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے، بڑی جو ہے نا عجیب کیفیت ہے۔ کہا اگر تمہاری کیفیت ایسی ہی ہمیشہ رہے جیسی ہماری مجلس میں ہوتی ہے پھر تم سے فرشتے مصافحہ کریں، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا ایمان کم زیادہ ہوتے رہتا، پریشانی کی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، نیک عمل کر کے بھی بے چین اور پریشان رہنا کہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ عمل میں کوتاہی تو نہیں میرے، کوتاہی پہ بھی ڈسکس نہیں کر رہے ہم، پھر وہ کوتاہیوں پہ ڈسکس کریں گے تو بہت بڑی فہرست ہے ہمارے پاس، لسٹ کوتاہیاں عبادتوں میں۔ دوسری نشانی مخلص لوگوں کی کیا ہے بولو؟ کہ وہ نیکی کرنے کے بعد تکبر نہیں کرتے بلکہ خوف اور ہیبت میں ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ ان کی نیکی کو رد نہ کر دے۔ اللہ اکبر، یہ دوسری نشانی تھی۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ کہ ایک مخلص آدمی، ایک مخلص مسلمان، ایک مخلص مومن جو ہوتا ہے اس کی تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی تنہائیاں اس کی محفلوں سے اور بہتر ہوتی ہے، اس کی جماعت کی نماز سے اس کی تنہائی کی نماز اور لمبی ہوتی ہے، اس کے لوگوں کے سامنے نیک دکھنے سے اس کی تنہائیاں اور نیک ہوتی ہے، اس کی جلوتوں سے اور پاک ہوتی ہے۔ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جی جناب، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہو گیا معاشرے کا۔ لوگوں کو دکھنے کے لیے تو نیک بننا ہی پڑے گا نا صاحب، لوگوں کے سامنے تو نیک بننا ہی پڑے گا۔ رشتہ ہو رہا تو سسرال میں جا کے کیسا بیٹھتے؟ پہلے دن سگریٹ پیتے ہوں گے لیکن اس دن تو نہیں پیتے، کوشش کرتے نہیں، اچھے الفاظ میں بات کرتے۔ یہی معاملہ پوری زندگی کا ہو گیا۔ ایک اچھے مخلص مسلمان کی نشانی یہ کہ اس کی تنہائیاں اس کے اجتماعات سے بہتر ہوتی ہے، محفلوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اس کی محفلوں میں بھی اچھا ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن محفلوں سے زیادہ تنہائیوں میں اچھا ہوتا ہے۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ بڑے قاری قرآن تھے، یہ بڑی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس قاری قرآن کا مطلب کیا معلوم آپ کو؟ کتنے قرآن پڑھ لیے؟ 4 پڑھ لیے، 5 پڑھ لیے؟ اچھا 5 قرآن پڑھ لیں، داڑھی نہیں چھوٹ رہی، کاٹتے جا رہے ہیں داڑھی۔ 10 قرآن پڑھ لیے، اسلامی لباس نہیں ہو رہا۔ 25 قرآن پڑھوا دیے، نمازی نہیں بن رہے ہیں ابھی بھی۔
کتنے وقت قرآن کے دور کر لیے, سود ابھی بھی نہیں چھوڑنا. تلاوت یہ نہیں ہوتی. تلاوت کیا ہوتی دیکھو آپ. کہتے ہیں حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ تلاوت کرتے. کیسی تلاوت؟ تنہائی کی تلاوت کرتے, کوئی نہیں دیکھنے والا. اور تلاوت ایسی ہوتی کہ کئی دفعہ لوگ دیکھنے کے لیے آ جاتے, جیسے ہی کوئی آنے کی بھنک ہوتی قرآن کو بند کر دیتے, اپنے آنسوؤں کو پہنچ لیتے اور اسے گفتگو کرتے. اللہ اکبر. جب تنہائی ہوتی تلاوت کرتے اور خوب روتے تلاوت کرتے کرتے. لیکن کوئی آنے کا خدشہ ہوتا تو نہ اپنی تلاوت ظاہر کرتے نہ اپنے آنسوؤں کو ظاہر کرتے. یہ لوگوں کے سامنے تو ہم اچھے بن جاتے ہیں, تنہائی میں اچھے بنے, یہ اصل ایمان کا امتحان ہے ہمارے. یہ اصل ایمان کا امتحان ہے ہمارے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کرتے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ اور سجود کرتے, تو اتنا روتے کہ تنہائی کی تلاوتوں میں وہ بے ہوش ہو جایا کرتے. اللہ اکبر. ہاں, تنہائی میں اللہ کا خوف آنا بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. تنہائی میں اللہ کا ڈر آنا یہ بہت بڑی بات ہے انسان کی زندگی کے اندر. تنہائی میں اللہ کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے میں. پھر اللہ وہ عرش کے سائے میں اس بندے کو جگا دے گا جو تنہائیوں میں اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والا ہوگا. اللہ, تنہائیاں پاک کرو اپنی. ہاں, اپنی خلوتوں کو پاک کرو. اپنی تنہائیوں کو بہت صاف ستھری رکھو. یہ ایمان کا امتحان ہے اپنے. امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کی کتاب میں امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کا واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام محمد بن منقدر مدینے میں ریاض الجنہ کے پاس تہجد پڑھتے ہیں. ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے ہیں کہ ایک اور شخص بھی بیٹھا ہے کچھ دوری پر اور دعائیں کر رہا ہے. اور کس وقت پر دعائیں کر رہا ہے کہ مدینے میں قحط سالی ہے, بارش کی کمی ہے, فصلیں تباہ ہو رہی ہے, بارش کی ضرورت ہے. امام منقدر کہتے ہیں, ابن منقدر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ شخص دعائیں کر رہا ہے اللہ سے. کیا دعا؟ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اللہ بارش برسا دے, اللہ تو بارش برسا دے, اللہ تو بارش برسا دے. امام محمد بن منقدر کہتے ہیں ابھی یہ شخص ہاتھ چھوڑا ہی تھا, میں نے دیکھا بادل آئے ہیں اور بارش ہونے لگ گئی ہے. اللہ اکبر. پھر میں جو ہے نا فجر کی نماز تک اس شخص کو دیکھا. فجر کی نماز جیسے ہی ہوئی میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. میں اس کا گھر دیکھنا چاہتا تھا. میں اس کا گھر دیکھا اور اس کے گھر پر نشان لگایا اور واپس آیا اور اپنی مکمل عبادت کرنے کے بعد پھر اس سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. جب ملاقات کے لیے گیا تو وہ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف تھا. میں اس سے پوچھنے لگا اے وہ شخص تم کیسے ہو؟ بس وہ کہا الحمدللہ اور اپنے کام میں مصروف رہا. پھر میں نے اس کو رات کا سارا واقعہ بتا دیا کہ میں نے تمہاری دعا سنی ہے, میں نے دیکھا ہے اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا ہے. تم تو وہ شخص ہو جو امت کے لیے دعائیں مانگو گے, امت کا بھلا ہو جائے گا. میں محمد بن منقدر تم کو کہتا ہوں میں تمہیں روپیہ پیسہ دوں گا, میں جو کچھ ہو سکتا ہے تمہارے لیے کروں گا, تم صرف امت کے لیے دعائیں کرتے بیٹھنا. وہ شخص آیا کہنے لگا اے میرے بھائی سنو, مجھے تمہارے روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی حاجت نہیں ہے, بس ایک گزارش ہے تم سے, بس ایک ریکویسٹ ہے تم سے, ایک گزارش اور التجا یہ ہے کہ جو رات کی بات جو تم نے مجھ سے کہی ہے اللہ کے واسطے کسی اور سے نہ کہنا. اللہ اکبر. امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں نکل گیا, 2-4 دن کا وقفہ گزرا, پھر میرا جی چاہا اس سے ملوں, پھر جب واپس جا کر دیکھتا ہوں تو وہ شخص وہاں پر نہیں ہے. اللہ اکبر. نام نہیں معلوم کون ہے,
دیکھو آج تک بھی کتنے 100 سال گزر گئے، نہیں معلوم کون شخص تھا، اس کا نام نہیں معلوم، اور یہاں تک کہ لوگ اپنے عمل، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنے کے لیے مخلص لوگوں کی نشانیاں، دیکھو ایڈریس معلوم ہوا، ایڈریس بدل دیے. اللہ اکبر. لوگ بدلتے آج بھی پتے بھائی، وہ بینک سے پیسے لے کے پتے بدل کے بھاگ جاتے. ہاں، وہاں سے لون لیے ادھر سے بھاگ گئے، ان کا پیسہ لیے ادھر سے بھاگ گئے، ادھر بدنام ہو گئے ادھر بھاگ گئے. مخلص لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی نیک آئیڈینٹیفیکیشن کو چھپانے کے واسطے پتہ بدل دیتے ہیں. تنہائیاں ان کی پاک ہوتی ہیں. ایسی تنہائیاں میرے بھائی. ایک حدیث سنا کر بات ختم کر دوں گا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی بڑی مشہور روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں مکے کے بڑے بڑے پہاڑوں جتنی ہوں گی. اللہ اکبر. کہا نبی کریم نے کہ لوگ کل آئیں گے قیامت کے دن ایسے لوگ جن کی نیکیاں بڑے بڑے پہاڑوں جتنی ہوں گی، لیکن اللہ ان کی بڑی بڑی نیکیوں کو معمولی گرد اور دھول بنا کر اڑا دے گا، قبول نہیں کرے گا ان کی نیکیوں کو. ان کی ساری نیکیاں اکارت کر دی جائیں گی، پھینک دی جائیں گی، قبول نہیں کی جائیں گی. کہا یا رسول اللہ کون ہوں گے یہ، ذرا بتائیں ان کے بارے میں. حضرت ثوبان نے سوال کیا. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تم میں سے ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تم جیسے روزے رکھتے ہوں گے، وہ تم جیسے نمازیں پڑھتے ہوں گے. کہا پھر یا رسول اللہ ہم جیسے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، پھر آخر عمل کیا ہوگا ان کا جن کی وجہ سے ان کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی؟ کہا اللہ کے نبی نے کہ یہ سب تو کریں گے، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے تو پھر وہ کام کریں گے جو اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی، تنہائیاں مخلص مسلمان کی تیسری اور اہم علامت یہ ہے کہ ایک مخلص مسلمان اپنی تنہائیوں کو پاک رکھتا ہے. ہاں، ہر قسم کی برائی سے پاک رکھتا ہے. اصل تو امتحان وہی نا بھائی، کون دیکھ رہے ہیں بھائی؟ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، دروازہ لگا ہوا ہے، میں اکیلا ہوں. اب میں کیا کر رہا ہوں کون دیکھ رہے ہیں؟ مخلص مسلمان کے الفاظ ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. جو مخلص مسلمان نہیں ہوتا پھر وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے. حرام. اچھا، بعض حرام ایسے بھی ہیں جن کو حلال سمجھ لیے کئی لوگ. شراب پینا تو حرام ہے مان لیے سب لوگ. گانے سننا، ٹیلی ویژن، فلمیں، ڈرامے. اچھا، ہمارے ایک بھائی نے یہ کہا بعض خواتین، خاص طور پہ مسلم خواتین، 5 وقتہ نماز پڑھنے والی خواتین، روزے رکھنے والی، قرآن پڑھنے والی، اسلام پر چلنے والی نیک خواتین کے اندر ایک نیا فتنہ برپا ہوا ہے، حالانکہ حرام ہے. کیا فتنہ ہے؟ پاکستانی ڈراموں کے نام پر. اللہ اکبر. کئی ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی ڈراموں کے اندر اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، نکاح پڑھایا جا رہا ہے، السلام علیکم کا سلام ہو رہا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ بولا جا رہا ہے. تو کیا یہ الفاظ سے ڈرامے حلال ہو جائیں گے؟ اعوذ باللہ. نہیں میری ماؤں بہنوں، نہیں، کسی بھی لحاظ سے یہ ڈرامے حلال نہیں ہو سکتے. کسی بھی لحاظ سے یہ، چاہے اس میں قرآن پڑھ لی جائے، ہاں بالکل نہیں. ایسا بے پردگی یہ سب اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے، حرام کی بات آئی تو غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے کا مسئلہ. محرم کون ہے یہی نہیں معلوم ابھی تک، نہ مردوں کو معلوم نہ عورتوں کو معلوم. ایک عورت کو یہ جان لینا چاہیے محرم ہے کون اس کا. آخر اس کے والد کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہے، اس کے بھائی کے ساتھ، اس کے شوہر کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ. یہ بنیادی طور پہ بڑے محرم ہیں. آج کل معاملہ ہو گیا ہے ریپیڈو کا.
ہاں ریپیڈو کا مسئلہ آ گیا. ہمارے بھائی نے ایک طرف یہ متوجہ ہمیں کروایا کہ کئی مسلم برقع پوش لڑکیاں ریپیڈو بک کروا کر غیر لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے. اب آپ مجبوری سمجھیے, مشکل سمجھیے, مجبوری میں غیر محرم کے ساتھ سفر جائز نہیں ہے. اگر ہے تو بسز کی سہولت ہے, RTC بسز زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس میں, آٹو شیئرنگ کا مسئلہ ہے اس میں چلے جاؤ, لیکن غیر محرم کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے جانا یہ مسلمان خاتون کے لیے زیب نہیں دیتا. وہ ان باپوں کے لیے بھی, ان بھائیوں کے لیے بھی, ان شوہروں کے لیے بھی, ان بیٹوں کے لیے بھی ایک لمحے فکریہ ہے کہ اگر تمہاری بہن, تمہاری گھر کی عورت کو کہیں جانا ہے تو تمہاری اصل ذمہ داری ہے کہ تم لے کے جاؤ, تم لے کے آؤ, یا سیف انتظام کرو جانے آنے کا. ایسا نہ ہو کہ یہ فتنہ بڑھتے بڑھتے کہیں ایسی خطرناک فطروں کی شکل اختیار نہ کر لے کہ آج جو کالجوں کی شکل میں, آج جو ہے نا پارٹنر لیونگ جو ہے نا ریلیشن کی شکل کے اندر, آج جو غیر محرموں کے ساتھ ہماری مسلم لڑکیاں, ایک باپ گڑ گڑا رہا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اس کی مسلم بیٹی کے سامنے, بیٹے اس کے ساتھ نکاح نہ کر, بیٹے اس کے ساتھ شادی نہ کر, وہ غیر مسلمان ہے. وہ گڑ گڑا رہا ہے باپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر. لیکن جب فتنہ سر چڑھ جاتا ہے, جب انسان بہک جاتا ہے, جب شیطان سوار ہو جاتا ہے, وہ گڑ گڑاتے باپ کے آنسوؤں کو وہ بیٹی نے نہیں دیکھا, وہ جوڑے ہوئے ہاتھوں کو وہ بوڑھے باپ کی وہ بیٹی نے نہیں دیکھا, دھتکار دیا باپ کو اور غیر کے ساتھ جو ہے نا میرج کر کے چلی گئی. سب لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب. شروعات ایک رائٹ سے ہوتی, یہاں تک لفٹ سے ہوتی, ایک چھوٹے سفر سے شروعات ہوتی, ایک چھوٹے میسج سے شروعات ہو جاتی. تنہائیوں کو پاک رکھو میرے بھائی, اپنی تنہائیوں کو پاک رکھو تاکہ ہمارے اندر جو ہے نا اخلاص ہمیشہ برقرار رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں, اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, جو نشانیاں مخلص مسلمان کی ہم نے آج یہاں پر ڈسکس کی ہیں, اللہ کہنے والے کے اندر وہ صفات پیدا فرما دے, اللہ سننے والوں کے اندر وہ صفات پیدا فرما دے. اللہ ہر عمل تجھ کو خوش کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر عمل سے تو ہمارے راضی ہو جا. اللہ ہمارے ہر نیک عمل میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہے, اپنے رحم و کرم سے وہ کوتاہیوں کو تو درگزر فرما دے. اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما لے. اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.